السلام علیکم، محمد سلطان اشر ٹاکنگ چیپٹرز کے ساتھ حاضر ہے جی ماہ سپٹمبر گزر رہا ہے، اور اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے سپٹمبر کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے بھی سپٹمبر کی بہت اہمیت ہے، اور اگر ہم اسلامک ریپبلک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں تو بھی سپٹمبر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خاص طور پہ سپٹمبر کا جو پہلا عشرہ ہے، سپٹمبر کے جو پہلے 10-12 دن ہیں، وہ تمام پاکستانیوں کو بہت عزیز ہیں، بہت اہم ہیں۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے قائد محترم نظر آتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ 11 سپٹمبر ان کا یوم وصال ہے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور اللہ پاک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر مؤثر آئے، نصیب ہوئے۔ اسی طرح اگر شیطان صرف دشمن کی بات کی جائے، جس نے ہماری جغرافیائی حدوں کو عبور کرنے کی کوشش کی، جس نے یہ خیال کیا کہ وہ 6 سپٹمبر کی صبح ناشتہ لاہور کے اندرون بازار میں جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ لاہور جم خانہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے پئیں گے اور ناشتہ کریں گے، تو 6 سپٹمبر کو پاکستان کی تمام افواج، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے وہ بحری افواج ہوں، چاہے وہ فضائیہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جوان سپاہی ہوں، انہوں نے دشمن کو، جو کہ شیطان صرف دشمن تھا، اس کو دھول چٹائی، اور 1 ہفتے تک یہ جو جنگ جاری رہی، اس جنگ میں آخرکار دشمن کو پلٹ کے واپس جانا پڑے۔ ہمارے شاہین کچھ یوں جھپٹے انڈین فورسز پر، انڈین آرمی پر، کہ انڈین آرمی کو اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے واپس بھاگنا پڑا۔ یہ تھا پاکستان کی جغرافیائی حدود پہ ہم جو ہے اٹیک کرنے والوں کا حال۔ اب اگر میں بات کروں پاکستان جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان واحد اسٹیٹ ہے جو کہ کسی نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئی، اور اس آئیڈیالوجی کی جو بنیاد تھی وہ تھا مذہب اسلام۔ جی پاکستان وہ واحد ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی، ریاست مدینہ کے بعد، اور آئین پاکستان کے مطابق جو پاکستان ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ لیکن پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا شیطانی فتنہ جو تھا وہ جنم لے چکا تھا، اور وہ شیطانی فتنہ مسلمانوں کے خون میں سرایت کر رہا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ منافقت سے بھرپور جو فتنہ تھا وہ مسلمانوں کو تباہی کی جانب لے کے جا رہا تھا۔ جی میں بات کر رہا ہوں احمدی گروپ، لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، جی میں بات کر رہا ہوں مرزائیوں کے متعلق، میں بات کر رہا ہوں قادیان، پنجاب کے ایک علاقے قادیان سے اٹھنے والے فتنے کے متعلق، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب اور ہندوستان کے بہت سے شہروں میں پھیلنا شروع ہوا۔ اور جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بہت سے ایسے کلیدی شعبے تھے جہاں پہ قادیانی جو تھے وہ طاقت میں تھے، لیکن یہ جو قادیانی تھے انہوں نے شر انگیزی کی پاکستان میں۔ وہ شر انگیزی ہمیں 1953 میں بھی نظر آتی ہے، جو ربوع سانحہ ہوا، اور گاہے بگاہے چھوٹے بڑے بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جہاں قادیانیوں نے غنڈہ گردی کی، اور اس غنڈہ گردی میں جو عام پاکستانی تھے، جو سادہ لو مسلمان تھے، ان کو جانی نقصان بھی ہوا، ان کو مالی نقصان بھی ہوا، اور جو سب سے بڑا نقصان ان قادیانیوں کی وجہ سے ہوا، ان مرزائیوں کی وجہ سے ہوا، وہ اسلام سے، حقیقی اسلام سے دوری کی صورت میں نظر آیا۔ بہت سے جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان قادیانیوں کو مسلمان سمجھ کر، کیونکہ منافق تھے یہ، اور منافق تھے
اور انہوں نے لبادہ اسلام والا اوڑا ہوا تھا، ان کا لباس مسلمانوں جیسا تھا، ان کی گفتگو مسلمانوں جیسی تھی، یہ اسلام کے تمام شعار کو استعمال کر رہے تھے۔ جی یہ جو بھی عبادت کرتے تھے اس کو یہ نماز کہتے ہیں، اپنے عبادت خانے کو یہ مسجد کہہ رہے تھے، اور فلاں فلاں فلاں۔ لیکن اس فتنے کو کلاکما کیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے۔ جی آخرکار 1974 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بل پیش کیا قومی اسمبلی میں، اور اس بل کے بعد مولانا مفتی محمود کو ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جو بل پیش کیا گیا اس میں جو قادیانیوں پر، جو احمدیوں پر، جو لاہوری احمدی ہیں ان پر جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ ادھر سے جو مسلمانوں کی طرف سے جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی میں ہمیں مفتی محمود شاہ احمد نورانی صاحب نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں عبدالستار خان نیازی صاحب نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اس میں مولانا عبدالغفور حیدری نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں آغا شورش کشمیری جیسے جید علماء کرام اور بعض سیاستدان بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ 1953 میں، جی 1953 میں مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اور عبدالستار خان نیازی کو جو ہے سزائے موت سنا دی گئی تھی قادیانیوں کے خلاف آواز بلند کرنے پر۔ جی سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بعد میں پھر مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے یہ جو سزائے موت ہے اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ دوسری جانب قادیانیوں کو بھی بھرپور موقع دیا گیا کہ وہ اسمبلی کے فلور پر اپنے جو تحفظات ہیں اس کو بیان کر سکیں، اور اگر واقعی جو مسلمان ہیں وہ غلط ہیں اور وہ قادیانیوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ ثابت کریں کہ وہ قادیانی کو جو ہے مسلمان غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جی ان کا نام نہاد خلیفہ مرزا ناصر احمد اور مرزا طاہر احمد جو ہے وہ حاضر ہوئے قومی اسمبلی میں، اور ساتھ ہی ساتھ ابو العطا جلندری وغیرہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے۔ یہ جو بحث و مباحثہ ہے یہ کوئی ایک دن کی ڈیبیٹ نہیں تھی، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں 2 مہینے تک گرما گرم بحث ہوتی رہی فلور پہ، دونوں فریقین کو، مسلمانوں کو اور یہ جو غیر مسلم، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو قادیانی ہے، ان کو باقاعدہ برابر موقع دیا گیا اپنے اپنے دلائل پیش کرنے کا۔ 2 مہینے تک یہ بحث چلی، اور یہ بحث ان کیمرہ تھی، جی کیمرے کے سامنے بحث کی گئی، اور روزانہ کئی گھنٹے جو ہے وہ جرا ہوتی۔ جی ادھر سے مسلمان اس فتنے پر جرا کرتے قادیانیوں پر، ادھر سے وہ قادیانی جو کہ اپنے آپ کو آج بھی مسلمان کہتا ہے وہ مسلمانوں پر جرا کرتے۔ جی اینی ویز 6 سپٹمبر تک بحث و تمہیز چلتی رہی، یہاں تک کہ آئین پاکستان میں امینڈمنٹ کی گئی اور اس میں ترمیم کی گئی، اور ایک نئی قانونی شک جو ہے وہ پیش کی گئی، اور اس قانونی شک کے مطابق جی میں آپ کو بتاتا چلوں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن قادیانی، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو چاہے وہ احمدی گروپ ہو، کہیں سے بھی تعلق رکھنے والا جو قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قادیانی ہے اگر یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں تو دیٹ از اگینسٹ لا۔ اگر وہ اپنی کتابوں کو قرآن معاذ اللہ یا قرآن جیسی کوئی کتاب کہتے ہیں تو یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر وہ اپنی عبادت کو، وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنے کا، اگر وہ اس کو نماز روزہ کہتے ہیں تو یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ جی یہ سب قانوناً جرم ہے۔ وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہیں پاکستان کے اندر، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک دھونس اور دھمکی جمائے رکھی اس بہت چھوٹے سے مختصر سے گروہ نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی حکومتی اور سیاسی جو سپورٹ ہے وہ ان قادیانیوں کو آج بھی حاصل ہے۔ آج بھی بہت سے سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں جی کیا بات ہے، ہم جیسے ہی ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اور بھائی فرق ہے۔ اگر آپ قادیانیوں سے پوچھیں کہ ان کا ہمارے متعلق کیا خیال ہے
ہم جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارے ہاں عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی صورت میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ قادیانی کیا کہتے ہیں جی کہ وہ جو مرزا غلام احمد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ نبی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، تو وہ کیسے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ میں یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے اور آپ کے آقا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے بعد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ اب یہ جو جھوٹے کاذب دجال ہوں گے، ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا، یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، یہ دجال ہے، اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کی سمپتھی نہیں ہو سکتی۔ اینیویز وہ اسمبلی کے فلور پہ بھٹو سے جو ہے وہ سائن کروائے گئے اور یہ قانونی شک بن گئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، سپٹمبر از ویری امپورٹنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان ایز ویل ایز ان دا ہسٹری آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ دونوں صورتوں میں، چاہے اسے آپ جمہوری ملک لیں، چاہے آپ اسے اسلامی ریپبلک لیں، دونوں صورتوں میں بہت اہم ہے جی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک 7 ستمبر کو ہر سال یوم ختم نبوت بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اس کے متعلق سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے اس ملک میں جن کو پیڑ ہوتی ہے، جن کی وکھی میں درد ہوتی ہے جب ہم ان کے سامنے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، جب ان کے سامنے نعرہ لگتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تو ان کو کہیں نہ کہیں وکھی میں پیڑ ہوتی ہے۔ اینیویز ہمیں جو ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی قادیانیوں کی غنڈہ گردی جاری ہے، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ قادیانی ایک فتنہ تھا، قادیانی ایک فتنہ ہے، اور یہ ایک فتنہ رہے گا، اور قادیانیوں کے ساتھ سمپتھی نہیں ہو سکتی جب تک وہ دل سے اپنے آپ کو، دماغ سے اپنے آپ کو جو ہے یہ مان نہیں لیتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ غیر مسلم ہے۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق، ان کا میرے اور آپ کے آقا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق؟ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جی حضرت محمد جو کہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، وہ خاتم النبیین ہے، تو اس کے بعد کوئی کسی اور نبی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اینیویز اس کے بعد یہ جو قادیانی ہیں یہ ہائی کورٹ بھی گئے، یہ سپریم کورٹ بھی گئے۔ قادیانیوں کی طرف سے جو وکیل پیش ہوا تھا جی وہ فخر الدین جی ابراہیم نام کا وکیل تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے جی ڈیفرنس رہنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے جی وہ ریاض الحسن گیلانی تھے، اور وہاں پہ بھی قادیانی کورٹس میں بھی اپنے آپ کو مسلمان نہ ثابت کر سکے۔ ریاض الحسن گیلانی، اللہ ان کا بھی وقار اقبال بلند کرے، انہوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے جو ہے مرزا غلام احمد کی کتابوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ قادیانی ہم مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں جی، گالیاں بکتے ہیں ہمیں، اور وہ بھی گندی گندی گالیاں جن کے لیے آپ سمپتھی رکھتے ہیں۔ تو ان قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سمپتھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جی اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کرے، زندگی میں ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، توحید پہ ہم قائم رہیں، اور عقیدہ رسالت پہ ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں۔ اور عقیدہ رسالت کا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی بزوری، جو بھی یہ کہتے ہیں جی، کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اس میسج کو اپنے بچوں سے لے کر جوانوں تک، لبرلز تک پہنچائیں، سیکولرز تک پہنچائیں۔ پاکستان میں جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے جو سمپتھی رکھتا ہے ان قادیانیوں کے ساتھ، وہ اپنا قبلہ درست کرے۔ اسی نوٹ پہ جی
آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. میرے لیے دعا کیجیے گا اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.